کہ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرض نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ کر دوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی پر پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی جو اسکرین پہ چل رہی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، یعنی یا اللہ اپنے حلال کی کفایت کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ دوسروں سے مستغنی کر دے۔ تو یہ کلمات کے اندر اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، اگر وہ صدق دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ انسان ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمارا اعتماد اور اعتقاد قرآن و حدیث پر کم ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سوچتے ہیں یہ دعا پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی، عامل صاحب کریں گے، اور اگر وہ بھاری کوئی وظیفہ بتا دیں نا کہ 4000 بار فجر کے بعد پڑھنا، 3000 بار ظہر کے بعد، آپ ہی کر دیں، عصر کے بعد پیش کرنا نہیں، اس میں لگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شاید کیونکہ بھاری وظیفہ ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے گا۔ اور یا پھر وہی جیسے آپ نے فرمایا جو سست اعظم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے چھوڑیں، سب کچھ آپ ہی کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایک شوہر مظلوم کا ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی اور ماں میں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر بیٹا اور شوہر کیا کرے، وہ ماں کا ساتھ دے یا بیوی کا ساتھ دے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کا ساتھ نہ دے، لڑائی جھگڑا شروع ہو تو گھر سے باہر نکل جائے۔ ہمارا مشورہ تو یہ ہے لڑ جھگڑ کے خود ہی خاموش ہو جائیں گی، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ بھی فیصلہ کرو ہمارے درمیان، تو اس صورت میں بھی ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ یہی کہیں کہ اب گھر میں نظام اچھا بنانا، ماحول اچھا بنانا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ خود ہی ماحول بنائیں، میں درمیان میں نہیں آتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ درمیان میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہر شخص کے اندر قوت فیصلہ موجود نہیں ہوتی ہے، ہر شخص کسی کی غلطی پر مطلع ہونے کا ملکہ نہیں رکھتا ہے، نتیجہ نکلے گا کہ کبھی بیوی مظلوم ہوگی لیکن ماں کا ساتھ دے کر مزید ظالم بنیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ماں مظلومہ ہوگی اور بیوی کا ساتھ دے کر ماں کی بے ادبی کے مرتکب ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ آدم کا بیٹا مارا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ درمیان میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ آپ فریقین کی سنیں، لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کو سامنے بٹھا کے نہ سنا جائے، کیونکہ اس میں بدتمیزی ہوگی اور وہاں پر کسی کو خاموش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ماں سے الگ سنا جائے، بیوی سے الگ سنا جائے، پھر اچھی طریقے سے غور و تفکر ہوں، دونوں سے کراس کویسچننگ ہونی چاہیے۔ اگر ماں کہتی ہے اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مثلا یہ پڑی سوتی رہتی ہے، اچھا ماں اگر سوتی رہتی ہے تو صبح کام کون کرتا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے، برتن کون دھوتا ہے، اس طریقے سے اچھی طریقے سے پوری بات معلوم کی جائے، پھر بیوی سے معلوم کیا جائے، پھر یہ دیکھیں گے کس کا قصور ہے، جس کا قصور ہو اسے علیحدگی میں سمجھائیں، ایک دوسرے کے سامنے کبھی بھی کسی کو نہ ڈانٹے نہ ڈپٹے، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور نظام بگڑتا ہے۔ بہرحال خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ بیوی حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کو اسی طرح استعمال کرو، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو سمجھائے تو وہ مان جائے، اور ماں کی خدمت میں عرض کرے تو ماں اس کی بات کو قبول کر لے، بیوی کو سمجھائیں تو وہ کہتا ہے تم ماں کی بولی بول رہے ہو، اور ماں کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے تو غلام ہو گیا اپنی بیوی کا، اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے، بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، تو اس لیے بہرحال حتی الامکان پیار سے، محبت سے، اتفاق سے مسئلے کو حل کریں۔ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فریق واحد کی بات سن کر فوراً یقین کر کے فریق ثانی پہ چڑھائی کر دیں، اس میں ناانصافی ہوگی اور انسان گناہ